إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور قیامت نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے قرب قیامت کے فتنے اور ہولناکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں اور علامات ذکر فرمائی ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں، جن کا مشاہدہ اکثر ہوتا جا رہا ہے، جیسے دنیا کے حرص ہے۔ اور ایک حدیث میں یکثر شرب الخمر، شراب نوشی بہت ہی بڑھ جائے گی، یکثر الزنا، زنا بڑھ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ایک معصیت کا ذکر ہے جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم یہ فتنہ تصویر ہے، فوٹو اور تصویر تقریباً ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے، یا پھر ممکن ہے یہ مرض سود کا مرض ہو جس کا گرد و غبار کم از کم ہر گھر میں موجود ہے۔ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اور قتل کی کیفیت یہ ہوگی لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کسے قتل کر رہا اور کیوں قتل کر رہا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے اور میرا گناہ کیا ہے۔ یہ ہولناک فتنے بڑی تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں۔ تقارب اسواق،
تقارب ازمان، وقت کی برکتیں کم ہو جائیں گی، اور کاروباری مراکز، منڈیاں قریب آتی جائیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں یا کچھ لمحات میں دنیا کے بہت سے کاروباری مراکز کا دورہ کر سکے گا اور وہاں کے احوال معلوم کر سکے گا۔ یہ سب قرب قیامت کی علامات ہیں، یہ سارے فتنے ہیں۔ ایک حدیث میں کثرت الشرط کا ذکر ہے، پولیس بڑھ جائے گی اور پولیس والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ نشاندہی اس لیے فرمائی کہ فتنے اور معصیتیں اور جرائم اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان کی سرکوبی کے لیے بہت زیادہ پولیس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس لیے اس منصب پر لوگ بڑھا دیے جائیں گے تاکہ وہ جرائم کا سدباب کر سکے۔ چونکہ فتنوں کا ظہور یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اس لیے ہمیں اکثر و بیشتر فتنوں کے ابواب پڑھتے رہنے چاہیے اور اپنی عافیت، تحفظ اور سلامتی کی تدابیر جو شریعت نے عطا فرمائی ہیں انہیں اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ عقبہ بن عامر کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سے نجات کیا ہے؟ یہ نجات کا سوال عمومی شکل میں ہے، فتنوں سے نجات، اور جو بھی دنیا کے مخاطر ہیں، مہالک ہیں، ان سے نجات، مرنے کے بعد عذاب قبر سے نجات، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم سے نجات، اور قیامت کی صعوبتوں اور ہولناکیوں سے نجات کس چیز میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ املک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ نصیحت فتنوں کے دور میں اور بھی کارگر ہے۔ زبان قابو میں رکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فتنوں کی خود تم تشہیر نہ کرنا۔ آج جو فتنوں کی خطرناک صورتحال ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب بلا ضرورت تشہیر ہے اور خام خواہ اس کا چرچا، اور اس میں دور حاضر کے ایک شیطان کا عمل دخل ہے اور وہ میڈیا ہے، جو فتنوں کا منتظر رہتا ہے، جس پر یہ بھوک سوار ہوتی ہے کہ فتنہ کھڑا ہو اور اس کی خبر پہلے میں نشر کروں، پہلے وہ خبر میرے چینل سے نشر ہو، اور پھر عامت الناس بھی یہ خبریں سنتے ہیں، وصول کرتے ہیں، اور کسی تبین کے بغیر اس کی تشہیر کرتے ہیں۔
یہ فتنوں کو مزید بھڑکانے کا موجب معاملہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنے قابو میں رکھنا. اور وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رونا. جب فتنوں کا دورہ ہو تو موت کا اندیشہ ہر وقت قائم ہے، تو تم زیادہ وقت سفر آخرت میں بسر کرنا، گزارنا، جس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا، گناہوں پر رونا، خالص اور سچی توبہ کرتے رہنا، کثرت سے استغفار کرنا. یہ گناہوں پر رونے کے معنی ہیں. اور وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھنا. زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنے کی کوشش کرنا. ہاں جو واجبی امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے گھر سے نکلنا، کاروبار ہے، نمازیں ہیں، کسی مریض کی بیمار پرسی ہے، صالحین کی زیارت ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ زیادہ وقت اپنے گھر کی چار دیواری میں گزرے. ایک مجلس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون؟ فرمایا کہ وہ شخص ہے رجل آخذ براس فرسہ، جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑ لے، لگام کو تھام لے. یطلب الموت مضان نہ ہو، اور جہاد کے میدان میں ایسے مقام پر جانے کی کوشش کرے جہاں شہادت کی موت یقینی ہو اور جلدی ہو، اور اس کی یہ کوشش ہو کہ جلد از جلد دنیاوی مخاطر سے نجات حاصل کر کے شہادت کی سعادت کے ذریعے ایک ہی جست میں جنت میں پہنچ جاؤں اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لوں. یہ سب سے بہترین انسان. اس کے بعد وہ شخص ہے رجل معتزل فی شعب من الشعاب، جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو. یتقی الناس شرہ، یدع الناس شرہ، اپنے شر سے لوگوں کو بچائے. ویتقی من شرہم، اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرے. اور یعبد ربہ، اور اپنے رب کی عبادت کرے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی الغنی، اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے جس میں تین اوصاف ہوں: التقی، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اس کا دل اللہ تعالی کے خوف سے بھرا ہو، الخفی، اور وہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی بجائے گمنام رہنے کی کوشش کرے. اور غنی ہو، غنی کا معنی مالدار، لیکن مالداری سے مراد دنیا کے روپے پیسے نہیں،
بلکہ الغنا غنا النفس، اس کے دل میں غنا ہو، اس کا دل مالدار ہو، اس کے دل میں لوگوں کے مال کا طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ دنیا دار ان کے کاروبار، ان کی کوٹھیاں اور ان کی گاڑیاں انہیں للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، خوددار ہو اور اس کا دل اس غنا سے بھرا ہوا ہو۔ یہ بندہ جس میں یہ تین اوصاف ہیں، ایک اللہ کا خوف، دوسرا گمنامی کو ترجیح دینا، اور تیسرا دل کا غنا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی اس دور میں جب فتنوں کی بہتات ہو، ایک انتہائی کارآمد راستہ ہے، اور وہ شخص انتہائی عافیت میں رہتا ہے جو گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے۔ ہاں، اگر ایک شخص اپنے علم کے ذریعے زمانے کے فتنوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں جو اپنے علم کے ذریعے ان فتنوں کا سد باب کرنا چاہے اور لوگوں کو فتنوں کی خطورت سے آگاہ کرنا چاہے اور تحفظ کا سامان فراہم کرنا چاہے۔ لیکن جو شخص اس صلاحیت سے محروم ہو، اس کے لیے گمنامی کی زندگی اور فتنوں سے دوری کی زندگی انتہائی بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق کونوا احلاس بیوتکم، کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کے احلاس بن جاؤ، یعنی گھروں کا وہ ساز و سامان بن جاؤ جو ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے، جیسے گھر کا چولہا ہے، چارپائی ہے، ہر گھر میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ معنی وہ بھی چولہے کی طرح گھر میں ہر وقت موجود ہو، ہر وقت سے مراد بیشتر اوقات میں موجود ہو، تاکہ اس کو فتنوں سے عافیت نصیب ہو جائے، تحفظ اور سلامتی کا راستہ عطا ہو جائے، اور وہ فتنوں کے تلوث کے بغیر اپنے پروردگار سے جا ملے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تھی، دعا بھی، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً فَاخْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، الہ العالمین جب تو اپنے بندوں میں فتنوں کا فیصلہ فرما لے تو فتنوں کے ظہور سے قبل مجھے اٹھا لینا، اس طرح اٹھا لینا کہ میں فتنوں میں ملوث نہ ہوں اور فتنوں میں تلوث کے بغیر ہی تیرے پاس پہنچ جاؤں، تجھ سے آ ملوں۔ یہ حدیث بھی، یہ دعا بھی اس امر کو ثابت کر رہی ہے کہ فتنوں سے دوری ہی در حقیقت عافیت کا راستہ ہے اور سلامتی کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا سمعتم الدجال قد ظہر، من سمع الدجال قد ظہر، کہ جو شخص سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا، فلینع عنہ، وہ اس سے دور رہے۔ کچھ لوگ تماشبین فطرت کے ہوتے ہیں، جا کر تماشا دیکھیں، محرم کا جلوس نکلے چلو دیکھ کر آؤ، ربیع الاول کا جلوس ہے چلو دیکھ کر آئیں کیا ہو رہا ہے۔ مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں۔ یہ تماشبین لوگ، انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، اپنے ایمان کی سلامتی داؤ پر لگائے ہوئے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ایک دلیل قاطع ہے کہ دجال جیسا فتنہ جب دجال ظاہر ہو تو اس سے دور رہنا، یہ نہ ہو کہ پروگرام بناؤ کہ چلو اس کو دیکھ کر کیسا ہے۔ فتنے کے مقام پر جانا، بدعت کے قریب جانا، یہ اس بدعت اور فتنے میں ملوث ہونے
کا راستہ ہے، شیطان اپنا وار کر سکتا ہے اور فتنوں میں ملوث ہونے کا جال بندے پر پھینک سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی بھی نشاندہی کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بیماری لوگوں میں سرایت کرے گی۔ اس بیماری کو نبی علیہ السلام نے کلب کا نام دیا ہے۔ کتا جب پاگل ہو جائے، ہلکا ہو جائے، تو اس سے کس طرح دور رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو جس انسان کو کاٹے گا وہ بھی اس کی طرح کتا بن جائے گا، وہ بیماری اس کے رگو ریشے میں سرایت کر جائے گی۔ لا یبقى منه عرق ولا مفصل الا دخلہ، اس کے رگو ریشے میں وہ کتے کا مرض داخل ہو جائے گا۔ یہ اس کتے کا قرب اختیار کرنے کی بنا پر، جو اس سے دور رہے گا وہ کٹوانے سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کے قریب جائے گا اس پر یہ اندیشہ قائم رہے گا کہ کتا اس کو کاٹ لے اور اس کو بھی کتا بنا کر چھوڑ دے۔ اس طرح یہ فتنے اور بدعات جو ان کا قرب اختیار کرے گا، ممکن ہے کہ وہ قرب اس انسان کو بھی بدعتی اور فتنہ پرور بنا دے، اور جو دور رہے گا وہ عافیت اور سلامتی میں رہے گا۔ اس لیے جو فتنے کے ابواب ہیں انہیں پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان فتنوں کے تلوث سے بچ جائے۔ ایک باب اور بھی ہے، اور وہ ہے فتنوں کی بہتات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینا، اللہ کے ذکر کو، تلاوت قرآن کو، اعمال صالحہ کو۔ اعمال صالحہ اپنی جگہ خود بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب بنتے ہیں، لیکن فتنوں میں خاص طور پہ اعمال صالحہ کی اور عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ماخی بن یسار کی روایت سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ عبادت فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کر لینا، اس کا اجر ایسا ہے جیسے وہ شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا۔ یہ حدیث بڑی ہی معنی خیز، فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ معنی فتنوں میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی، ایک قسم ان لوگوں کی جن کو فتنوں میں داخل ہونے کا شوق ہے، ان کی تشہیر کا شوق، سنتے پھرتے ہیں اور آگے بلا تحقیق بیان کرتے پھرتے ہیں۔ ایک تو اس قماش کے لوگ، ان کا فتنوں میں ملوث ہونا انتہائی ممکن ہے، اور پھر جو تشہیر کا گناہ ہے، جھوٹی خبریں پھیلانے کا گناہ ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن دوسرا شخص وہ ہے جو فتنوں کا دورہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینا شروع کر دی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اعمال صالحہ۔ اس کا اجر کیا ہے؟ کہجرۃ الیہ، گویا وہ شخص میری طرف ہجرت کر کے آ گیا، اسے عبادت کا اجر ہجرت کے برابر ملے گا۔ اور میری طرف آنے کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ فتنوں سے نکل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائے تو اسے ایک مضبوط پناہ گاہ مل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حصار مل گیا، اب یہ بندہ محفوظ ہو گیا۔
کہ اس نے تقوی اور عبادت کا منہج اختیار کر لیا، اب وہ محفوظ ہو کر ایک ایسی پناہ گاہ میں پہنچ گیا جہاں شیطان اپنا وار نہیں کر سکتا، اور یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کرے گا کہ اس بندے کو اللہ کے پیارے پیغمبر کا قرب اور آپ کی صحبت گویا حاصل ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو فتنوں کی بہتات میں شیطان کا اعلی کار بننے کی بجائے اس منہج کو اختیار کرتے ہیں جو عافیت کا منہج ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اعمال صالحہ کو انجام دینا۔ نبی علیہ السلام کی ایک عام حدیث بھی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا واملا یدیک غنا یا رزقا، ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ فارغ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر وقت کے لیے فارغ کر لے، اپنے کام کاج کے اوقات میں سے کچھ اوقات نکال تلاوت قرآن کے لیے، فراغت کا وقت یہ عزم کر لے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا، نماز باجماعت ادا کروں گا۔ کچھ وقت نکال ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے۔ اس کے دو فائدے ہیں، املا قلبک غنا، ایک تو یہ کہ میں تیرے دل کو غنا، مالداری اور تونگری سے بھر دوں گا، اور غنا روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا تو دل کا غنا ہے۔ وہ املا یدیک رزقا، اور تیرے ہاتھوں کو پاکیزہ رزق سے بھر دوں گا، حرام سے نہیں بلکہ پاکیزہ حلال روزی سے بھر دوں گا، اگر تو کچھ وقت نکال لے میری عبادت کے لیے، اپنے اوقات کی تقسیم کر لے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایک وقت مخصوص ہو تلاوت قرآن کا، ایک وقت مخصوص ہو اللہ کے ذکر کا، اور فلاں مہینے کچھ مصروفیات سے وقت نکال کے عمرہ کرنے جائیں گے، اس سال حج کریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تفرغ ہے، جس کا صلہ اللہ عطا فرمائے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر ویمحوان الذنوب، کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو، یہ متابعت جو ہے بار بار کرنا، اس سے اللہ رب العزت بندے کا فقر بھی دور کر دے گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو ابن آدم اس طرح عبادات کے لیے کچھ فارغ وقت نکال، ولا تباعد منی، مجھ سے دور نہ ہونا، مجھ سے دوری کا راستہ اختیار نہ کرنا کہ دنیا میں ایسا منہمک ہو جائے کہ مجھ سے دوری اختیار کر لے، کاروبار میں ایسا انہماک ہو کہ میری عبادت کے لیے تفرغ ہی نہ ہو۔ کچھ بندے اس طرح منہمک ہوتے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، لیٹ ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ سونے جاگنے کے اوقات، بس دنیا دنیا اور صرف دنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ املا قلبک فقرا واملا یدیک فقرا، اگر مجھ سے دوری کا راستہ اختیار کرو گے اور میری عبادت کے لیے تفرغ نہیں کرو گے تو میں تیرے دل کو فقیر کر دوں گا۔ بظاہر مال بے تحاشا ہوگا لیکن تیرا دل فقیر ہی رہے گا، ایسا فقیر کہ تیرے دل میں مال کمانے کی ایسی ہرس ہوگی کہ کتا بھی کیا حریص ہوگا۔ تکلب اسے بولتے ہیں، دنیا کا متکلب، یہ دنیا کی ہرس کا کتا،
نہ کھانے کا، نہ پینے کا ہوش، نہ سونے کا ہوش، ہر وقت دنیا اور دنیا اور دنیا، میں تیرے دل کو فخر سے بھر دوں گا اور تو دنیا دنیا کرتے کرتے آخر دنیا سے چلا جائے گا، موت اپنے پنجے تیرے سینے میں گاڑ دے گی اور تیرا سارا کمایا ہوا مال جو تو استعمال ہی نہیں کر سکا تیرے ورثاء تقسیم کر رہے ہوں گے اور تو اس مال کا اللہ کو حساب دے رہا ہو۔ فرمایا کہ اگر مجھ سے دوری اختیار کرے گا تو میں تیرے دل کو فخر سے بھر دوں گا۔ بظاہر مال و دولت کثیر ہوگی لیکن دل فقیر ہوگا، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، ہر وقت جمع تفریق اور ضرب میں مصروف رہے گا، نہ سونے کا وقت، نہ کھانے کا وقت، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت، اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کی عام حدیث تفرغ لعبادتی، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، اور بالخصوص یہ وقت فتنوں کے دور میں نکالنا انتہائی کارآمد ہے اور انتہائی منفعت کا باعث ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، ان کی روایت سے ایک حدیث مستدرک حاکم میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث فتنوں میں ایک اصل اور معیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، مخاطب صحابہ ہیں، تمہارے پیچھے کچھ ایام صبر آنے والے ہیں۔ ایام صبر سے مراد وہ دن جن میں فتنوں کی بہتات اور کثرت ہوگی اور صبر کرنا پڑے گا، وہ دن جن میں ایسی علامتیں وقوع پذیر ہوں گی جو قرب قیامت کی نشاندہی کریں گی، بڑے ہولناک فتنے ہوں گے، بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے تمہارے بعد یہ ایام صبر آنے والے ہیں، یہ تکلیفوں کے ایام اور فتنوں کے ایام آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ الصبر فیہن کالقابض علی الجمر، ان دنوں میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ دبانا۔ یہ کون دبا سکتا ہے؟ یہ آگ کا دہتا ہوا انگارہ مٹھی میں کون لے سکتا ہے؟ لیکن ایسے ایام صبر ہوں گے، ایسے ایسے فتنوں کی یلغار ہوگی کہ صبر جو ہے وہ آگ کے انگارے کو مٹھی میں دبانے کے مترادف ہوگا۔ فرمایا کہ العامل فیہن لہو اجر 50 رجلا، ان دنوں عبادت کرنے والا، عمل کرنے والا، اعمال صالحہ انجام دینے والا ایک شخص، اس کا اجر 50 افراد کے برابر ہوگا۔ یعنی جو کام وہ کر رہا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ یہ کام گویا 50 افراد نے کیے، اور 50 افراد کو فردن فردن جو ثواب ملے گا وہ اس اکیلے کو ملے گا۔ ایام صبر میں، ایام فتنہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا اور نیک اعمال انجام دینے والا، اس ایک شخص کا ثواب جو ہے وہ 50 افراد کے برابر۔ العامل فیہن، فتنوں کے دور میں عمل کرنے والا۔ عمل سے کیا مراد؟ یہ بات بڑی ہی قابل غور۔ آج ہو سکتا ہے عمل کرنے والے بہت ہوں، بزام خیش نیکیاں انجام دینے والے بہت ہوں، لیکن حدیث میں یا شریعت میں اس عمل سے کیا مراد؟ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، بعض اوقات ایک حدیث
اپنی تفسیر خود کرتی، اپنی شرح خود کرتی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، المتمسک فیہن بما انتم علیہ لو اجر 50 رجلا، کہ فتنوں کے اس دور میں اس شخص کا اس چیز کو تھام لینا پوری قوت کے ساتھ جس کو تم نے تھاما ہوا، یعنی صحابہ نے، جس چیز پر تم قائم ہو اس چیز پر قائم ہونے والے، یعنی عمل کے نام سے لوگ بڑی محنتیں کریں گے، عمل کے دعوت دینے والے بھی بہت ہوں گے، لیکن کون سا عمل باعث عافیت ہوگا، باعث سعادت ہوگا؟ وہ عمل جو آج تم کر رہے، یعنی خالصتاً اللہ کی وحی کی پیروکاری، وحی الہی کا فہم اور وحی الہی کی اتباع، یہ منہج کارگر ہے جو ان دنوں کام آنے والا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ اپنے اپنے زعم میں اعمال صالحہ انجام دیں گے، مگر وہ بالکل بیکار اور بے مقصد، کارآمد اس شخص کا عمل ہوگا جو اس چیز کو تھام لے اور وہ عمل اختیار کر لے جو عمل تم اختیار کرتے ہو، جس چیز کو تم نے تھاما ہوا ہے۔ مخاطب صحابہ کرام ہیں، بالکل صحابہ کرام کے منہج کا پیروکار بن جائے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے والا ہو۔ دعات تو بہت ہوں گے، دعوت دینے والے بہت ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایسے ایسے دعات آئیں گے جو جہنم کے دھانے پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے، جو ان کی پیروی کرے گا اسے اسی وقت اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسے ایسے خطرناک لوگ ہوں گے، لیکن وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو فتنوں کے اس دور میں بھی منہج حق کے متلاشی ہوتے ہیں، وحی الہی کے پیروکار ہوتے ہیں، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے حل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اسی کو پختگی سے تھام لیتے ہیں، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو ہر عمل مراد نہیں، بلکہ ایسا عمل جو منہج اصحاب رسول پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع پر ہو اور کتاب و سنت کی پیروی میں ہو، اسے ایک شخص کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی جو وہ کتاب و سنت کی اتباع میں نیکی اختیار کرے گا، اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا اجر دے گا کہ گویا کتاب و سنت کی اتباع میں 50 افراد نے وہ نیکی کی، اور جو ثواب ان 50 افراد کا ہے اسے ایک شخص کو حاصل ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت پوری ہوئی، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں کچھ الفاظ زائد بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا منا او منہم، وہ 50 افراد ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ وہ ایک شخص جو نبی علیہ السلام کی سنت کو تھامنے والا ہوگا، جس کا اجر 50 افراد کے برابر ہوگا، وہ 50 افراد اس دور کے یا اس دور کے؟ فرمایا کہ بل منکم، تم میں سے 50 افراد تم میں سے ہوں گے، تم میں سے 50 افراد کا اجر اسے ایک شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو ایام صبر میں اس قدر نیکی کے منہج کو اختیار کرے کہ نیکی کے تعین میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا متبع فرمان ہو اور صحابہ کے منہج کا پیروکار ہو، وحی الہی کو تھامنے والا ہو اور خرافات و بدعات سے پوری طرح نفور ہو، متنفر اور بچنے والا ہو، تو اسے ایک شخص کا اجر 50 صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ 50 صحابہ، ایک صحابی
اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا؟ جس شخص کو اللہ رب العزت نے اپنے چہرے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کے دیدار کا شرف عطا فرما دیا، وہ اس فضیلت میں ایسا منفرد ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحبت کا شرف، نبی علیہ السلام کے دیدار کا اور آپ کی زیارت کا شرف بحالت ایمان، اور اسی پر بندے کا انتقال ہو جائے، کوئی اس شرف میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو شخص ایام فتنہ میں اس کا ذوق یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، آج کے دور میں کلفتیں برداشت کرنی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، مگر ایسے علماء سے ملنا ہے جو صحیح سنت کی نشاندہی کر دیں اور اسی کو اپنانا ہے اور فعلاً اپنا لے۔ لوگ فتنوں میں ملوث ہوں، فتنوں کی تشہیر میں ملوث ہوں، میڈیا اپنی جگہ چیختا چلاتا ہو، مگر یہ ایک سے پرسکون ہو کر امام الانبیاء کی اتباع کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرتے ہوئے تعلق باللہ قائم کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تفرغ اختیار کر رہا ہے اور بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے عبادت انجام دے رہا ہے، تو اس ایک شخص کا ثواب 50 صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے، ان کی نیکی اور ان کے اجر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث واللہ اعلم یہاں منطبق ہو سکتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا لو انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد ولا نصیفہ۔ اگر میرا ایک صحابی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، میرا ایک صحابی اگر لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم لوگ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو ایک پاؤ بھر کھجوریں یا دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو صحابی کا نفقہ اور اس کی نیکی کا کیا ہی کہنا، مگر ایام فتنہ میں جس شخص کو اعمال صالح کی توفیق میسر آ جائے اور فتنے کے دور میں بھی وہ سنت رسول کا حریص ہو، وحی الہی کا متلاشی ہو، یہ اس کا ذوق سلیم ہو، تو اس شخص کے اجر و ثواب کا کیا ہی کہنا۔ تو فتنوں کا وقوع بہرحال ہوگا، نبی علیہ السلام کی نشاندہی موجود ہے، پیش گوئیاں موجود ہیں، مگر وہ لوگ انتہائی عافیت میں رہیں گے جو فتنوں کے تعلق سے جو فقہی ابواب ہیں اور پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں انہیں پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، اپناتے رہیں، تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں، کیونکہ فتنوں میں ملوث ہونا ایک بہت بڑی ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، جبکہ عافیت جو ہے، عافیت کا راستہ انتہائی سلامتی کا راستہ ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القاعد فیہن خیر من القائم والقائم فیہن خیر من المسجع فیہن خیر من القاعد والقاعد فیہن خیر من القائم والقائم فیہن خیر من الماشی۔ جب فتنے ہوں تو لیٹنے والا شخص بیٹھے شخص سے بہتر ہوگا، بیٹھا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ مانا جس قدر دوری اختیار کرے ان فتنوں سے اور اپنے رب کا قرب اختیار کرے اسی قدر وہ عافیت کا راستہ ہے۔ اور اگر وہ فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا پوری طرح طالب اور حریص ہو اور اس کے مطابق عمل انجام دینے کی کوشش کرے تو اس کے اجر و ثواب کا کیا ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق کی صدا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز نہ حاصل ہو سکتی ہے نہ مکمل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں عافیت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہر دور میں اور بالخصوص فتنوں کی بحثات میں اپنی عبادت کی توفیق دے، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔